السلام علیکم۔ شادی کارڈ کی آمد نے ہمیں عجب خلیان میں مبتلا کر دیا، کیونکہ جنوری کی ٹھنڈی اور ستم ظریفی یہ رات کی شادی تھی اور ہمارا یہ حال تھا کہ دل بھی نہ چاہے اور جانا بھی ضروری ہے۔ خیر ہمت کر کے ارادہ باندھ ہی لیا، لیکن جانے کے لیے کسی نہ کسی کا ساتھ تو درکار تھا۔ سوچا اس آڑے وقت میں میرے جگر گوشے میری پکار پہ لبیک کہیں گے، پر افسوس ان سے گفتگو شنید لا حاصل رہی اور انہوں نے مروت کا اظہار کیے بنا ہی یہ کہہ کر صفحہ چٹ انکار کر دیا کہ شادی کیا نیری بربادی ہے۔ بچوں کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں نگہت بہن کی منت سماجت کر کے انہیں راضی کیا اور ہم منزل مقصود یعنی شادی ہال کی طرف چل پڑے۔ ہماری قسمت کہ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے ٹھیک اسی وقت بارات نازل ہو گئی۔ فائرنگ، آتش بازی، پٹاخے، دھماکے، جلتی ہوئی بجھتی روشنیاں آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ ہر طرف گرج و خان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ میدان کارساز کا نقشہ تھا۔ ہم تو ڈر کے مارے دبک کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے کہ سیز فائر ہو تو اندر جائیں۔ آتش بازی کے بعد دوسرا مرحلہ ڈھول کی تاپ پر رقص کا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ شادی سے پہلے گھروں میں ڈھول بجتا ہے اور بعد میں پھر برتن بجتے ہیں۔ خواتین ناچتی بھی اچھا ہیں اور نچواتی بھی اچھا ہیں۔ باری باری ایک کو نچوایا۔ جو اس کار خیر میں جتنا حصہ ڈال سکتا تھا اس نے حسب اطاعت ڈالا، حتیٰ کہ دولہا کے 60 سالہ والد بھی لڈی ڈالے میدان میں اتر گئے اور ایسا جھٹکا کھایا کہ ایک دم چھٹک گئے۔ فیشن نے جب سے اپنے نئے نئے رنگ جمائے، ٹھیک سے پہچانا ہی نہیں جاتا کہ مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے۔ پہلے داڑھی مونچھ دیکھ کر مرد اور عورت میں فرق واضح ہو جاتا تھا، اب کلین شیو اور مردانہ بیوٹی پارلر نے یہ فرق بھی مٹا ڈالا۔ ہاں، میں حال میں موجود خواتین پر سرسری سی نظر دوڑائی۔ خواتین کی تیاری زبردست تھی۔ پہناوے مشرقی اور مغربی تہذیب کا حسین سنگم تھے۔ کہیں شرارے غرارے، تنگ پاجامے اور کہیں ٹائٹس اور ننھی مونی شرٹس، ہر قسم کا لباس تھا۔ سائنسی ترقی میں تو ہم ایٹم بم کے سوا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہ کر سکے، لیکن لباس کی ترقی میں ہم بہت تیزی سے تمام حدود پھلانگتے چلے جا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں لباس ستر پوشی کے کام آتا تھا، اب تو صرف فیشن پوشی کی نظر ہو جاتا ہے۔ قمیضوں کی چاکوں کی طوالت ناقابل بیان تھی۔ لگتا ہے اس فیشن کے پیچھے درزی کا ہاتھ ہے تاکہ قمیض کی سلائی کم سے کم کرنا پڑے۔ دوپٹے کا رونا اب کیا، اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے۔ پاکستان میں دوپٹہ ہمیشہ سے کشمیر کی طرح متنازع حیثیت کا حامل رہا ہے۔ فیشن کے جھونکوں نے دوپٹے پر بڑی بے رحم چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ بیچارہ معصوم مظلوم دوپٹہ کبھی پھیل جاتا ہے، کبھی سکڑ جاتا ہے، کبھی چن کر دوپٹے سے دوپٹی ہو جاتا ہے، بلکہ صرف پٹی ہی بن جاتا ہے۔ ہر شکل میں غائب و حاضر رہتا ہے۔ ماضی میں سر پر ہوتا تھا، پھر پھسل کر کندھوں پر آ گرا۔ نہ جانے کس بد نظر کی نظر لگ گئی کہ اچانک دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے دوپٹے سے محروم ہو گیا۔ ابتدا میں نوجوان لڑکیاں اس مودی مرض کا شکار ہو گئیں، پھر خواتین بھی اس وبا کی لپیٹ میں آ گئیں۔ آہستہ آہستہ نانیوں دادیوں کا دوپٹہ بھی ایک کندھے پر لٹک گیا، بلکہ اٹک گیا۔ زمانے کی تیز رفتاری دیکھ کر لگتا ہے جلد ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ثانیہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کچھ سوچے سمجھے بنا ہی فیشن کے گھوڑوں کو ایڑ لگا لیتی ہے اور وہ سر پٹ دوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے ٹخنے، کھلی شلواریں دیکھ کر لگتا ہے جیسے باجماعت نماز سے واپسی ہے۔ پہلے شلوار قمیض کا سوٹ 5 گز میں بنتا تھا، اب حالات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ 2.5 گز میں سوٹ بن کر بھی کپڑا بچ جاتا ہے۔ اکثر شلوار کچھ اور سکڑی اور قمیض اونچی ہوئی تو یقیناً سوٹ 1.25 گز میں بن جائے گا۔ سردی غضب کی تھی اور میں نگہت گرم کپڑے پہننے کے باوجود کانپ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر تبصرہ کیے جا رہے تھے۔
کچھ خواتین سامنے سے گزری تو انہیں دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس سردی میں بھی باریک کپڑے اور ستم بالائے ستم، یہ کہ آدھی آستینیں۔ مجھے شک نہیں، یقین تھا کہ وہ زمین کی نہیں کسی سیارے کی مخلوق ہیں، کیونکہ ان کے وجود پر سردی کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے۔ شاید ان کی روحانی قوت جسمانی طاقت پر غالب آ چکی تھی۔ خواتین کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، جب ہی تو خواتین کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ ہمارے محاورات میں بھی مرد حضرات ہی محور مرکز ہوتے ہیں، جسے ہم ہمت مردہ مدد خدا، حالانکہ اس قول کو اب یوں ہونا چاہیے کہ ہمت عورتہ مدد خدا، اور اب خواتین کو صنف نازک کی بجائے صنف مضبوط کا لقب دینا چاہیے۔ منفی درجہ حرارت، باریک کپڑے اور آدھی آستینیں، ذرا مرد پہن کر تو دکھائے۔ پہن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تو بہت حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، جو ہمارے مردوں کے پاس کہاں۔ لڑکیوں کی ٹائٹس دیکھ کر میں خود بخود غض و بصر پر مجبور ہو گئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ میں ہوں۔ ایک خاتون تنگ پاجامہ اور قمیض اونچی جالی کے نام نہار دوپٹے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ تیار ہونے کے بعد انہوں نے آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ نہیں لیا، کیونکہ آئینہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ بھاری بھرکم وجود پر پاجامہ، وہ بھی تنگ۔ اس اثنا میں نکاح ہونے کی خبر ملی۔ سچ ہے کہ دولہا پہلے قبول ہے کہتا ہے، پھر فضول ہے۔ فضول ہے کہ رٹ لگ جاتی ہے۔ نکاح کے بعد دلہن اسٹیج پر آئی۔ غضب کا میک اپ تھا۔ سننے میں آیا کہ 15 یوم کی شبانہ روز محنت کے بعد حسن کو 4 چاند بلکہ 8 چاند لگے ہیں، تاکہ دولہا میاں دلہن کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ لیکن منہ دھلنے کے بعد بیچارے پر کیا بیتے گی، اس کا کسی کو کیا پتہ۔ بے شک حسن فانی ہے، لیکن اتنی جلدی حسن کا فنا ہونا وہ برداشت کہاں کر پائے گا۔ دلہن کی منہ دکھائی ہوئی۔ یہ تجربے سے ثابت ہوا کہ پہلے سسرال والے منہ دکھائی کرتے تھے، اور پھر جلد ہی نوبت منہ چھپائی پر آ جاتی ہے۔ رسمیں شروع ہو گئی۔ کوئی بھی تو ہماری اپنی رسم نہیں تھی۔ اس وقت احساس ہوا کہ ہم رسموں کے معاملے میں کتنے تہ دست ہیں۔ جب ہی تو ادھر ادھر سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فن کی کوئی سرحد نہیں، لیکن شاید رسموں کی بھی کوئی سرحد نہیں۔ شادیوں میں ہم اسلام کی لائن آف کنٹرول بآسانی عبور کر لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد رخصتی کی باری آئی۔ اس پر تبصرہ کیا کروں؟ دلہن کی رخصتی کے ساتھ ایمان اور غیرت سب رخصت ہو رہے ہیں۔ سر پر قرآن کا سایہ، نیچے حیا کا لباس تار تار۔ رخصتی کے وقت بھی دلہن کا دوپٹہ شانوں سے پیچھے ہی جھولتا رہا۔ البتہ دولہا نے رومال سے منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ نافرمانیوں کی تند خول ہوائیں بے لگام تھیں، پھر بھی ہم رحمت کی برکھا کے منتظر ہیں۔ ہم تو ایمان کے آخری درجے سے بھی گئے، سر سے پاؤں تک مغربی تہذیب کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے اللہ!